محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدر محفل اور اسٹیج پہ براجمان ملک کی مقتدر شخصیات اور میری جماعت کے عظیم قائدین، میں یہاں کی انتظامیہ کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس چمنستان کی آبیاری کر رہے ہیں جو 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے سے سیالکوٹ کی فضاؤں کو معطر کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج 108ویں کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اس عظیم جد و جہد اور کاوش پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج جو دنیا کے حالات ہیں اور دنیا جس خلفشار کا شکار ہے، اس موقع پر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے دعوت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب کریم کہتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا، تمہارے پاس جتنی بھی ہمت اور طاقت ہے، اپنی تمام طاقتوں جمع پونجی کو لے کر نکلو اللہ کی راہ میں۔ بلکہ مسلمانوں، آج رہنمائی کے لیے پوری دنیا تمہارے قدموں کی چاپ سننے کی منتظر ہے، اور مسلمانوں میں گروہ اہل حدیث تمہاری ذمہ داری تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ تم اللہ کی توحید کے پرچارکر ہو، تم نبی کی سنت کے وارث ہو، تم کتاب و سنت کے متوالے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، تمہارے پاس وہ سچی اور سچی دولت موجود ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس موجود نہیں۔ تم اس علم کے وارث ہو جس علم نے 1 سال نہیں 900 سال پوری دنیا میں سربراہی اور سلطانی کی ہے۔ تم اس دور کے وارث ہو
جب پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اور اگر روشنی تھی تو صرف تمہارے پاس موجود تھی، لیکن یہ تب کی بات ہے جب تمہارے پاس صدیق جیسی شخصیت امیر المومنین تھی، عمر فاروق جیسے تمہارے پاس عادل حکمران تھے، عثمان غنی ذو النورین جیسی عظیم شخصیت تمہاری رہنما تھی، علی مرتضیٰ جیسے تمہارے پاس رہبر تھے، امام مالک تمہارے سربراہ تھے، امام احمد بن حنبل تمہارے دائی تھے، امام بخاری جلوہ افروز تھے مسند حدیث پر، امام مسلم کا طوطی علم کا بولتا تھا۔ اس دور کی بات ہے جب تمہاری مسند پہ ابن تیمیہ جلوہ افروز تھے، اس دور کی بات ہے جب تمہارے پاس ابن تیمیہ جیسے، ابن قیم جیسے غور نایاب موجود تھے۔ تم نے علم کے ذریعے پوری دنیا میں سلطانی اور امیری کی ہیں۔ جب تمہاری درسگاہوں سے، تمہاری مسندوں سے، تمہاری چٹائیوں سے صرف خطیب پیدا نہیں ہوتا تھا بلکہ مورخ پیدا ہوتا تھا، جغرافیہ دان پیدا ہوتا تھا، تمہاری چٹائیوں سے سائنسدان پیدا ہوتا تھا۔ ان کے لیے علیحدہ جامعات، یونیورسٹیاں نہیں ہوتی تھیں۔ انہی چٹائیوں سے، انہی صفوں سے تم نے ایسے غور نایاب پیدا کی اور پوری دنیا کی سلطانی اور امیری کی ہے۔ علم کے ساتھ میرا سوال یہ ہے، وہ تمہارا منصب اور مقام کہاں گیا؟ وہ تمہارا علم کہاں گیا؟ کیا علم صرف اس لیے ہے کہ آج کفر کے فتوے دیے جائیں، ایک دوسرے کو کافر گردانا جائے، فرقہ واریت پھیلائی جائے، عدم برداشت پھیلائی جائے، عدم رواداری کا سبق دیا جائے؟ نہیں اہل حدیثوں، یہ تمہارے اوزار اور ہتھیار نہیں ہیں۔ تمہارا ہتھیار صرف اور صرف علم ہے۔ آج اپنی پوری توانائیاں جمع کر کے، اکٹھی کر کے، علم کی طاقت کو لے کر میدان میں نکلو، اس طرح جس طرح تمہارے اکابر نے بر صغیر کی سربراہی اور قیادت کی ہے۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، اسی سرزمین پر لوگ غلط اور گناہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کیا جائے۔ لوگ قرآن کریم کے ترجمے کو، قرآن مجید کے ترجمے کو بھی کبھی اور رسم سمجھتے تھے۔ وہ پہلی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جس نے لوگوں کو فارسی زبان میں قرآن مجید کے ترجمے سے روشناس کروایا ہے، اور اس کا بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جس نے فتح الرحمان کے نام سے قرآن کریم کی فارسی زبان میں تفسیر لکھی ہے۔ وہ پہلا شخص بر صغیر میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی، جس نے قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اہل حدیثوں، تم نے علم کے ذریعے، کتاب و سنت کے علم کے ذریعے قوم کی رہنمائی کی ہے۔ اور تو اور سیالکوٹ کے ڈی سی آفس کا ایک کلرک، اس کی اس طرح سے آبیاری اور تربیت کی گئی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ میری مراد غلام احمد قادیانی
اس کا اور بھی بہت سارا علاج کیا گیا، لیکن علمی سطح پر جو اس کا محاسبہ کیا گیا، پہلی مرتبہ اس پہ تکفیر کا اور اس کے پکے کافر ہونے کا فتویٰ لگانے والا بھی تمہاری صفوں کا رہنما مولانا محمد حسین بٹالوی، اس کے پاس علم تھا جس نے علم سے رہنمائی کی ہے۔ اور پہلا شخص غلام احمد قادیانی کے خلاف جو کتاب لکھتا ہے 40 صفحات پہ مشتمل، اہل حدیث عالم دین اسماعیل علی گڑھی ہے۔ اسماعیل علی گڑھی اہل حدیث سے کوئی اور نہ تھا، اور تو اور محمد حسین بٹالوی کے سوال کے جواب میں جس شخص نے مورد تصدیق ثبت کی اور مکمل تفصیلی فتویٰ اور فیصلہ لکھا، قادیانیوں کے خلاف بولنا، ختم نبوت کی بات کرنا اور علم لے کر صرف سڑکوں پہ نکل کر نعرے لگانا کام نہیں، گالیاں دینا کام نہیں۔ ہم نے کبھی گالی کی زبان اختیار نہیں کی۔ میں یہی تو میرے اہل حدیثوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم ہو جن لوگوں نے ہر دور میں علم کی زبان بولی ہے، کتاب و سنت سے تم نے رہنمائی کی ہے۔ اور تو اور جس شخص نے سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کے اقلیت ہونے کا مطالبہ کیا، آج بھی گجرانوالہ سے چھپنے والے اہل اعتصام کے اوراق شاہد ہیں، وہ شخص جس نے سب سے پہلے غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کے اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا، وہ بھی اہل حدیث عالم دین مولانا محمد ندوی ہیں۔ مولانا محمد ندوی جو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں بڑی دیر مستند سکالر رہے اور سراج البیان کے نام سے جنہوں نے ایک بڑی خوبصورت تفسیر بھی لکھی ہے۔ اور تو اور اہل حدیثوں، اگر میں یہ کہوں کہ قادیانیوں اور اس کی ذریت کو اگر پاکستان کے پارلیمان میں باقاعدہ اقلیت قرار دیا گیا تو وہ بھی علم کی بنیاد پر، گالیوں کی بنیاد پہ نہیں، نعروں کی بنیاد پہ نہیں، اور زبردستی کسی کو پاس لانے اور لے جانے کی بنیاد پہ نہیں، علم کی بنیاد پر۔ اور تو اور اس دور میں سب سے بڑھ کر ایک مستند کتاب جو معرض وجود میں آئی، غلام احمد قادیانی، مجھے ایک بات یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5 لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، 4 مرد تھے اور 1 عورت تھی۔ 5 لوگ، 4 مرد اور 1 عورت، اور ان کی پشت پہ کھڑے ہونے والے یہودی اور عیسائی تھے، جنہوں نے مسلمہ کذاب کو تیار کیا، طلیحہ اسدی کو تیار کیا، اسود انسی کو تیار کیا، اور ان 5 لوگوں کو تیار کیا۔ اور کیسا یہ تاریخ کا جبر اور ظلم ہے کہ صدیوں بعد بر صغیر میں ان کے 5 کے مقابلے میں انگریز سرکار نے صرف 1 غلام احمد قادیانی تیار کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو کبھی مرد کہتا تھا اور کبھی عورت کہتا تھا، اور اس نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ مجھے حمل واقع ہو جاتا ہے
پھر مجھے میرے اندر سے ولادت ہوتی ہے اور جو جنم لینے والا بچہ ہے وہ بھی میں خود ہی ہوتا ہوں. ایسی میں اس کی بونگیوں کی طرف بیوقوفیوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف ایک بات، ان 5 مدعیوں جھوٹے نبیوں کو تیار کرنے والے بھی یہودی اور عیسائی تھے، اور اس غلام احمد قادیانی کے تیار کرنے والے بھی انگریز عیسائی تھے. یہ خاندانی انگریز سرکار کا غلام اس لیے 1857 کی جنگ آزادی میں جب بر صغیر کا ہر فرد، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر قوم و ملت، ہر گروہ سے بندہ آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، غلام احمد قادیانی کا والد اس نے 50 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے 50 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے انگریز سرکار کی خدمت میں پیش کیے. خاندانی انگریز سرکار کا غلام اور پروردہ، ان کا کاش کردہ پودا غلام احمد قادیانی، جو کبھی اپنے آپ کو مسیح کہتا تھا، کبھی مہدی کہتا تھا، کبھی مرد کہتا تھا، کبھی عورت کہتا تھا، کبھی علامہ کہتا تھا، کبھی امام کہتا تھا، اور بالآخر اس نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. اس کے خلاف ایک مستند ترین کتاب اگر لکھی گئی. سیالکوٹ کے باسیوں، آپ ہی کے شہر کے ایک عظیم ترین عالم دین میر ابراہیم سیالکوٹی، جنہوں نے شہادت القرآن کے نام سے ایک بڑی مستند کتاب لکھی ہے. سیالکوٹ والو، آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ نے ہر دور میں جماعت کی قیادت فراہم کی ہے اور بڑے بڑے جید شخصیات کو پیدا کیا ہے. آج بھی ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت کرنے والی جو شخصیت ہے، جس کا نام پروفیسر ساجد میر ہے، میں ان کے بارے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنی بات کہتا ہوں، تم 30 سال سے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کو رو رہے ہو. 30 سال ہو گئے. وہ شخص جس نے اہل حدیثوں کو حجروں سے نکالا تھا، اہل حدیثوں کو مسندوں سے نکال کر میدان میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، جس شخص نے اہل حدیث کے اندر جرت اور بہادری پیدا کی تھی، جو کہا کرتا تھا اہل حدیثوں آگے بڑھو، پورا زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ سننے کا منتظر ہے. جو کہا کرتا تھا اہل حدیثوں یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے. جو کہہ کے گیا میں کلیوں میں شعر بھول گئے، آپ سب یاد ہے، میں کلیوں کو سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، میں کلیوں کو سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. اس نے سچ کہا تھا. آج 30 سال ہونے کو ہیں اور اب ہم ان کو آج تک رو رہے ہیں. اہل حدیثوں، آج اگر آپ نے امیر جماعت پروفیسر ساجد میر کی قدر نہ کی، انہیں تو آپ نے 30 سال رویا، ان کو آپ صدیوں روئیں گے. خدا را اہل حدیثوں اکٹھے ہو جاؤ، مل کر، بڑی ضرورت ہے تمہارے اتحاد کی. تم اہل علم ہو، تم اہل قرآن ہو، تم اہل سنت ہو، تم اہل حدیث ہو. آج مل کر امیر محترم پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں مل کر اکٹھے ہو کر آگے بڑھو. اور آج اگر تم نے قدر نہ کی، بڑا رو گے، بڑا پچھتاؤ گے. اس لیے کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے. ہم وہ سپاہی ہیں
صرف دعوے نہیں کرتے، ہم نے علامہ احسان اللہ ظہیر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے 6 سال ہم نے جنگ لڑی، 6 سال زندگی کے قیمتی ترین۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید نے جب جماعت کی بنیاد رکھی، میں وہ پہلا طالب علم تھا جس کے خلاف مخالف جماعت کی طرف سے تھانہ راوی روڈ میں ایک مقدمہ، ایک FIR درج کروائی گئی۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہم نے بہت سرد گرم دیکھا ہے زندگی میں جماعت کا، بہت سارے حالات بگڑتے سنورتے دیکھے ہیں۔ آج مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی جماعت مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ ساتھیو، صاحبو، خدا را وقت کی نزاکت کو سمجھو اور اکٹھے ہو جاؤ۔ اور آخر میں یہ بات میں اعلان کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر نے مجھ پہ اعتماد کیا، میری ذمہ داری لگائی کہ میں تنظیمات کو منظم کروں۔ جمعیت اساتذہ پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جمعیت طلبہ اہل حدیث جو مدارس سے تعلق رکھتی ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا خواتین ونگ، یہ ساری تنظیمیں اللہ کے فضل و کرم سے میں آرگنائز کر چکا ہوں۔ اب آگے وکلاء کو، تاجروں کو، لیبر کو، ڈاکٹرز کو اور ان میں ہومیوپیتھک طبیب علیحدہ علیحدہ انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر ان ساری تنظیموں کو منظم کرنے والا ہوں۔ اور پھر ایک اعلان یہ بھی ہے، ان سب میں سے کسی جوان کو، کسی بوڑھے کو، کسی بڑے کو کبھی اپنے مطلب اور اپنی غرض کے لیے آواز نہیں دیں گے، بلکہ انشاءاللہ امیر محترم کی قیادت میں لڑائیں گے سب کو کتاب اللہ کی سربلندی کے لیے اور سنت مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔